یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما بارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی محبت نہ نالوں پڑھ لو تے ایک اور ذکر ہے اللہ والا کا ذکر ہے کہ جنہ دے صدقے اللہ گناہوں نوں معاف فرما چھڑدا تے ذوق نال پڑھو تاکہ اللہ وحدہ لا شریک جنہ دے صدقے ساڈی دنیا آخرت بہتر بنا چھڑے مل کے پڑھو یا نہیں جانتا عظمت صدیق دی نہیں جانتا زمانہ عظمت پوچھو رسول پاک کو قیمت صدیق دی پوچھو رسول پاک کو قیمت
صدقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساڈا مل بیٹھنا پڑھنا پڑھانا سننا سنانا اللہ کریم اپنی مقدس بارگاہ کے اندر ان لمحوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور اللہ وحدہ لا شریک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ پرسوں نال اللہ کریم ساری دنیا اور آخرت بہتر بنائے۔ حضرات محترم، اج دی اس مقدس نشست دے اندر انہاں لمحاں دے اندر تسی تے میں اج اس شخصیت دا ذکر کرن اور سنن واسطے حاضر ہوئے ہیں کہ جنہاں نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مزار دے اندر جگہ عطا فرمائی ہے۔ ان دی شان بیان کرنے کی کوشش کروں گا، جنہاں میرے مالک نے چاہیا انہاں خطاب ہوئے گا۔ دعا کرو اللہ کریم حق کوئی کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جنہیں نبی آئے، جنہیں رسول آئے، سارے نے اللہ کی توحید کا اعلان کیتا، سارے نے اللہ کی توحید کا اعلان کیتا۔ حق لے کے ہوتے نے انہوں نے قوموں کے اندر جدو پبلک کی ڈیمانڈ ہوتی سی کہ اگر تسی اللہ کے سچے نبی جے، اللہ کے سچے رسول جے، فلاں معجزہ دکھاؤ، اسی من لواں گے، اسی رسپیکٹ کریں گے، تاکہ اس وجہ دے نال کہ تاکہ سانو خدا مل جاوے، تاکہ سانو خدا مل جاوے۔ حضرات محترم، ہر لمحے دے اندر، ہر وقت دے اندر انبیاء و مرسلین کے پروسس گزارنے پائے۔ اللہ دا کلام لے کے ہوندے وحدہ لا شریک دا سچا تے سچا پیغام پبلک واسطے لے کے ہوندے، پھر انہوں نے فارورڈ کر دے رہے، ارسال کر دے رہے۔ ایک حق لے کے ہوتا رہا تے ہر نبی تے ہر رسول دے ایک زمانے دے اندر کوئی ایسا بھی بندہ ہوتا سی جڑا اس حق دی تصدیق کرتا ہوتا سی، جڑا اس حق دی تصدیق کرتا ہوتا سی۔ حضرات، جنہاں نے آدم علیہ السلام کو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آن والے انبیاء و مرسلین دی تعریف کی تھی، انہوں نے رسپیکٹ کی تھی، انہوں نے عزت کی تھی، انہوں نے فالو کیا، اللہ وحدہ لا شریک نے انبیاء و مرسلین دے صدقے انہوں نے جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ اسی طرح تیرے تے میرے نجبار آقا کریم علیہ السلام جدو اس کائنات عالم کے اندر تشریف لے کے آئے کہ سارے زمانے دے نال، عرب کنٹری دے نال جنہاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت و رسالت کا انکار کیتا، اللہ وحدہ لا شریک دے کلام کا انکار کیتا، آقا کریم علیہ السلام نے انہاں نوں بھی یہ درس دیتا کہ لوگوں اللہ ایک کے، لوگوں وہ تو سارے بڑی مہربانی، اللہ ایک کے۔ حضرات، سوال پیدا ہوتا ہے آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بعد تیرے تے میرے نجبار آقا کریم علیہ السلام تک، بلکہ آغاز بشریت تو لے کے انتہائی بشریت تک، ہر زمانے کے اندر، ہر دور کے اندر، ہر سٹیپ دے کوئی نہ کوئی ایسا مرحلہ ضرور ہویا ہے، ہوتا ہے، ہوتا رہے گا۔ کوئی اپنی گلاں دی تصدیق کروان واسطے کہے گا یا تو من میری گلاں نوں، میں سچ کہنا پیا ہاں۔ حضرات، ابو بکر صدیق دی ذات ہووے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر خدا نے مینوں اے مقام عطا فرمایا۔ ابو بکر صدیق نے سر تسلیم خم کر کے حضور دی بارگاہ دے اندر عرض کی سونا تسی واقعی سچے جی، تسی واقعہ سچے جی۔ حضرات محترم، قرآن مجید قرآن رشید کے اندر 3 صدیق
صدیقاں دا کثرت نال ذکر ہویا. کنے صدیق؟ بولو سارے بڑی مہربانی. کنے صدیق؟ 3 صدیق ہوئے. ایک سورہ یاسین والا صدیق کہ جدوں وہ اپنا ایمان چھپاوندا سن ایک علاقے دے اندر 3 اللہ دے نبی آئے تے لوگاں نے آکھیا کہ اسی انہاں نوں ماذ اللہ سما ماذ اللہ اسی انہاں نوں قتل کر دیواں گے ساڈی بناوٹی عزت برقرار رہے گی اسی انہاں نوں شہید کر دیواں گے. حضرات پھر وہ بندہ نبیاں دی دفاع واسطے انہاں دی نموز واسطے نصرت دی آواز اس بندے نے بلند کی تھی. لیکن میں ہوں انہوں نے دفاع واسطے اپنی جان انہوں تو قربان کر چھڑا گا. میں جان قربان کر دے گا. حضرات جب وہ بندہ انبیاء کے دفاع واسطے انہوں نے نموس واسطے کھڑا ہویا لوگوں نے للکاریا قبیلے والے نے للکاریا علاقے والے نے للکاریا انہوں لوگوں نے اس بندے کو شہید کر دیتا. اس بندے کو شہید کر دیتا. پھر ایک ایسا بھی بندہ آیا جدو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قتل کا منصوبہ بنایا. پھر ادو بھی ایک بندہ ایسا آیا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نموز کا دفاع کرنے واسطے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی نے اس حدیث کو نقل کیا. امام الانبیاء نے فرمایا 3 صدیق ایسے گزرے نے جنہاں نوں اللہ نے بڑیاں عزتاں عطا فرمائیاں ہیں. بڑا مقام عطا فرمایا. حضور سونا مازاق میں قتل والے کو تو ہاتھ سے پڑھیا فضیلت کے سن فرمایا حضور کیڑے گزرے نے. فرمایا ایک تے سورہ یاسین والا صدیق بڑا سچا سی. جدوں انہاں دے انبیاء نے نبوت دا دعویٰ کیتا پہلے ایمان چھپاوندا سی. جدوں انہاں دے دفاع واسطے کھڑا ہویا لوگوں نے انکار کیتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ سچا بندہ ہے ایک وہ سچا بندہ ہے. اور دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم دا انہوں نے منن والا. فرمایا ایک وہ بندہ سچا ہے. اور فرمایا تیسرا سچا میرا ابو بکر صدیق ہے. تیسرا سچا ابو بکر صدیق ہے. آقا کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ وہ سچا ہی ہے بلکہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ سارے دی سرداری سچے دی سارے دی سرداری اللہ وحدہ لا شریک نے ابو بکر صدیق نو عطا فرما چھڑی. حضرت ابو بکر صدیق نو عطا فرما چھڑی ہے. اور دنیا والے نے پیغام دے دیتا لوگوں سن لو رب کامانی تیری قسم ہے آدم علیہ السلام کو لے کے طلوع قیامت تک جتنے بھی صدیق ہوں گے انہاں صدیقہ دا انبیاء تو بعد جتنے بھی صدیق ہوں گے سارے صدیقہ دا سردار ابو بکر صدیق ہوئے گا. حضرت ابو بکر صدیق سارے صدیق ہوں گے. حضرت محترم اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید برہان مجید کلام کریم کے اندر اعلان نشان فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. فرمایا او بندہ جڑا سچ لے کے آیا جڑا سچ لے کے آیا تے جنہاں نے وہ دی وصدق بھی اور جس بندے نے انہاں دی تصدیق کیتی اولئک هم المتقون. فرمایا یہ بندہ تے پرہیزگار ہے. فرمایا یہ متقی ہے. اور قرآن مجید قرآن رشید دی آیت کریمہ فرمایا بصر الجنہ والاتقا. فرمایا متقی کے بڑے بڑے ہوں گے متقی پرہیزگار بڑے بڑے ہوں گے. فرمایا لیکن جیویں دا متقی ابو بکر صدیق کے ایویں دا کسے ماں نے چڑھے ہی نہیں تھے. انبیاء تے رسولاں تو بعد جیویں دا متقی تے پرہیزگار حضرت ابو بکر صدیق دی ذات ہے. فرمایا ایویں دا متقی اور کوئی نہیں ہوئے گا. حضرات محترم حضرت ابو بکر صدیق دی شان ہوے انہاں دا مقام ہوے کہ قبل الاسلام بھی انہوں نے کبھی بھی بتوں کی عبادت نہیں سیکھی تھی. بولو سارے سبحان اللہ. انہوں نے بتوں کی عبادت نہیں کی تھی چھپے نہیں. جب اصول الغابہ کی روایت پیش کرنا چاہنا جب حضرت ابو بکر صدیق یمن والا روانہ ہوئے تجارت واسطے
زیارت کی تھی، ایک بزرگ کے نال ملاقات ہوئی. اس بزرگ نے آخیا کہ مینوں ایویں لگدا کہ جویں تو مکہ مکرمہ دے وچوں آیا. بڑی مہربانی بولنا ہوئے بولو سارے. بابا جی نے آخیا ایویں لگدا کہ جویں تو مکہ مکرمہ وچوں آیا. انہاں آخیا جی سنا کہ میں مکہ مکرمہ دے وچوں آیا. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں مینوں سوال جواب ہوئے تے میں عرض کیتی بابا جی تسی یہ سوال جواب کیوں کرتے پئے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں مینوں بابا جی نے آخیا انہاں کہا تینوں سوال جواب تا کردا پیا ہاں کہ جدوں تو یمن تو پلٹ کے واپس مکے کے اندر جاویں گا تیرے نصیب کھل جان گے. تینوں ایک نبی دی جدوں ایک نبی نبوت اعلان کرے گا اللہ کریم تینوں وہ دی وزارت عطا فرما دے گا. تو وزیر ہونے گا آخر زمان نبی دا. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اچھا کہتے اگر تو یمن نہ آتا تو میں ارادہ کر لیا سی کہ میں تینوں مبارکباد دین واسطے آنا سی. سبحان اللہ. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں سارا ساز و سامان جو لینا سی لیا جو دینا سی دیتا. میں پلٹ کے جدوں آیا نا مکے پاک دے اندر تے ابو جہل عتبہ شیبہ سارے نبی گروپ والے اکٹھے ہوئے. ابو بکر صدیق دی اسلام تو پہلے بھی صداقت کا اعلان ہو چکا سی. سبحان اللہ. ابو بکر صدیق کو آئے تو سارے نبی گروپ والے اکٹھے ہو گئے. میں کہا ابو بکر جی اگر تو یمن اپنی تجارت واسطے چلا گیا پیچھے ایک بڑا ہی عجیب واقعہ نمودار ہوا. انہوں نے کہا کی ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا محمد بن عبداللہ نے نبوت کا اعلان کر دیتا ہے. سبحان اللہ. نبوت کا اعلان کر دیتا ہے. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں پھر کیسے فیصلہ دے کے موقوف کر دیتا. تو جانے محمد بن عبداللہ جانے سانو پتہ کہ تو جھوٹ نہیں بولتا. جے غلام دا اے مقام ہے اس آقا دا مقام کی ہوئے گا. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے در دولت تشریف لے گئے دروازے تے دستک دیتی. دروازہ کھلیا پہلی نظر میں تو ہاتھ چہرے تے پئی. سبحان اللہ. پہلی نظر میں تو ہاتھ چہرے تے پئی والله جو زلفوں میں کیا ہے میں تو کیتی سونا مذاق دے قاتل والا اے بندے کہندے تسی ایڈا بڑا دعویٰ کیتا لے اوڈی اتھینٹک دلیل بھی ہونی چاہیے جڑا دعویٰ ہے. حضور فرمایا کی گل ہوگی. حضور میں اوپر گیا کہ سارا معاملہ میں میرے سامنے ڈسکس کیتا. حضور کے نہ لوگوں نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ تسی پوچھو اپنے بیٹی نو اپنے بولو تے صحیح اپنے بیٹی نو پوچھو کہ انہاں نے نبوت کا اعلان کیتا. ابو بکر صدیق حضور فرمایا ابو بکر تینوں میں دلیل کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. حضور مینوں تے ضرورت نہیں ہے لیکن جڑے ڈبے گروپ والے سارے اکٹھے ہو کے ایتھے آئے نے تے انہاں نوں تے کوئی چاہیدا کہ نہیں. امام الانبیاء نے فرمایا کہ کہندے میں نبوت کا اعلان کیتا. فرمایا سن لو میں سارے واسطے اللہ دا رسول بن کے آیا ہوں. سبحان اللہ. سارے واسطے اللہ دا سارے واسطے اللہ دا رسول بن کے آیا. امام الانبیاء نے غلام حضرت جبریل امین علیہ السلام بار کا رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر حاضر ہوئے. عبد کی سونے مادار دے قائل وایا و تو حاضر چلے وایا واللہ دی زلف وایا الحمد شراد سینے وایا اسلام میں مکے دے سردار جن بھی نے اسلام دے خلاف بولنے والے نے سونے مادار دے قائل وایا. ابو بکر صدیق واٹی بارگاہ دے اندر آیا وے انہاں نے دلیل کہنے واسطے ابو بکر صدیق نوں موڑے کیتا ہویا وے.
جڑا میرے یار دے دامن نال وابستہ ہو جاوے گا اسی جنت عطا فرما دیواں اسی انہاں لوگاں نوں یہ جنت عطا فرما دیواں گے امام الانبیاء نے غلاموں اور رب العالمین دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی یا اللہ اے لوگ منن واسطے تیار نہیں اے لوگ منن واسطے تیار نہیں صدیق ہے
تیرے تے میرے لاجپال آقا کریم علیہ السلام جو تشریف لے کے واپس حضور فرمایا میں اللہ کا دیدار کیتا چند لمحہ کے اندر حضرات کافی طویل سفر ہے نوری سالہ سفر ہے کوئی بندہ ہے جیندے جی اس سینوں دور نہیں کر سکتا کوئی بندہ جیندے جی اس سفر کو دور نہیں کر سکتا تیرے تے میرے لاجپال آقا نے اس سفر کو دور کیتا مفسرین نے محدثین نے لکھیا انہوں نے آکھا کہ جدوں حضور اس کائنات جو تشریف لے کے گئے نا اس دنیا جو خالق کائنات کا دیدار کرنے واسطے اللہ نے ساری چیزیں ثابت کر دی ساری چیزاں ثابت کر جان ہے قرآن کی جان ہے تو جہان ہے حضور ان کے تے پھر ساریاں کرنا نہیں امام الانبیاء کرام حضرت ابوبکر صدیق جو آئے تھے وہ پھر سارے نبی گروپ والے اکٹھے ہوئے ابوبکر ایک امام مانگ آئے ان کا ہن کی ہو گیا جی میں کہا تیرے بیٹی نے آقا میں اللہ کا دیدار کیتا تیرے بیٹی نے آقا میں اللہ کا انہاں کہا کہ میرے یاد نے آقا تو پھر یہ جھوٹ کیڑا ہے اگر میرے یاد نے آقا تو پھر یہ جھوٹ کیڑا جے جے ذوق برقرار ہے تو محمد عالم جسی زبان میں ترجمہ کر لیجئے انہوں نے آقا ابو بکر صدیق نو تیرا یاد آتا پیا ہے میں رب کا دیدار کیتا ہے محبت دینی ہے پرید دینی ہے ڈگری نہیں ہے کہ محمد عالم جسی نے کتنی کمال کی ترجمانی کی دی ہے اور نبی اللہ نو تردید کر جائے محمد عالم جسی نے آقا محبوبہ تینوں کی کاچی ساری گلاں سچیاں تے میرے یاد دیاں دی وجہ ہے کہ اسی کدی اس زبان وچوں جھوٹ سنے اسی کدی جھوٹ سنیا نہیں دے حضرات محترم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ابن ماجہ شریف کی روایت پیش کرنا چاہنا اصحاب رسول بیٹھے ہوئے وچ حضور تشریف فرما نہیں بولو تے صحیح
صحابہ رسول اللہ جمعہ دے حضور وچ تشریف فرما لے بلا تشریف تسی کوئی مماثلت نہیں حضور تشریف فرما لے ایویں کہہ لو کہ جویں 14ویں رات دے اندر تارن دے جمعہ دے اندر 14ویں رات تک چل ہوتا ہے بے شک حضور تشریف فرما لے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کی سنا سارے صحابہ نے ابو بکر صدیق حضرت عمر پاک نے عثمان نے علی نے عبد الرحمن بن عوف نے دیگر صحابہ رسول اللہ بڑے بڑے میرے متعلقین نے 3 واسطے اپنا مال پیش کیا اپنا مال پیش کیا سارے دا کہہ رہے میں معاوضہ ادا کر دیتا سارا خدا نعمت بدل عطا کر دیتا لیکن ابو بکر صدیق کا معاملہ یہ بھی انہوں نے اینی دین کی خدمت کی تھی خدا جانے یا ابو بکر جانے ماں خدا جانے یا ابو بکر جانے فرمایا کس سے مال ہے انہیں پروفٹ انہا بینیفٹ نہیں دیتا جنہ ابو بکر صدیق دے مال نے دیتا جنہ ابو بکر صدیق دے بڑی مہربانی بولو سارے جنہ ابو بکر صدیق دے مال نے دیتا ہے فاقا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب ایک گل سنی نا ابو بکر صدیق دی اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہوئے اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہوئے کہ ہاتھ بن کے عرض کیتی سونا ماں جاگ دے کاجل والے ہیں ودو ہاتھ دے چہرے والے ہیں ودے دیاں زلفاں والے ہیں سانو سہارا دینا والے ہیں سونے میرے ماں دی گل کرتے جی ابو بکر تھوڑے ماں دی عرض کیتی سونے میں بھی تھوڑا سونے میں بھی تھوڑا یہ سارا مال بھی تھوڑا تسی جانو مال جانے سانو مال نہ لگا نہیں سانو آمنہ دے لال نہ لگا سانو آمنہ دے لال نہ لگنے حضرات میرا وجدان ہے کتابی گل نہیں میرا اپنا ذاتی وجدان ہے میری محبت کی آواز کہندی ہے ابو بکر صدیق نے ساری گل جو سنی نا ساری گل سنی ارشاد سنیا کہ صحابہ مخاطب کر کے جو انہوں نے ارشاد فرمایا ہوئے گا ان کا ترجمہ اپنا محمد بشیر شیر دے وچ کر حضرت ابو بکر صدیق نے سارے صحابہ رسول جمع کر کے وہ جگہ دے ایک پیغام دیتا ہے حضور دی اعلیٰ طرفی ہے نبی پاک علیہ السلام دی ذات دی وجہ تو اللہ نے سانو عزت دے بتایا تھا فرمایا ہے سانو یہ مقام دیتا ہے میرا مال میری کی اوقات ہے حضرت ابو بکر صدیق نے اے عرض کی بات زبان حال اے عرض کی دی ہوئے کہ میں نیوا مال دے کے تن من دن قربان کر کے کبھی میں کچھ نہیں میرا سائیں سب کچھ ہے میں نیوان او میرا مرشد اچھا اچھا ایک منٹ تو لے کے آخری تقریر تک آخری لمحے تک میں اپنے گفتگو دا ذمہ دار دار ندوہ کے اندر
انہاں سارے نبی گروپ والے اکٹھے ہوئے انہاں جا کے جدوں میٹنگ کیتی نا اودے وچ ابلیس بھی گیا انہاں کہا تینوں ایتھے اسی ویکھیا نہیں بزرگ داڑھی رکھی تے اٹھے گیا شکل بنا کے معجزانہ انہاں کہا سی نہیں تینوں ویکھیا انہاں کہا ویکھیا تے نہیں چلو مشورہ تے لے سکدے ہو نہیں ویکھیا تے نہ صحیح میں معزز بندہ ہوں تسی میرا مشورہ لو میں غلط مشورہ نہیں دینے کا انہوں نے ابلیس کے اندر کا دار مقام کے اندر کو گئے نا کہ ایک نے آکھا کہ معاذ اللہ سم معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو ایک گھر کے اندر قید کر دیو تاکہ کچھ دن گزرن گے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال رہے گا ابلیس نے آکھا تیری مت ماری گئی جدوں اے گھر والے نو پتہ چلنا انہاں نے چھڑوا کے لے جانا تیرا مشورہ ٹھیک نہیں ایک نے آکھا کہ ایک اونٹ تے اٹھا دیو جتنا اونٹ دا ہون دے گا ادھر ہی محمد بن عبداللہ چلے جاوے گا ابلیس نے آکھا کوئی عقل تے ناخن لاؤ کیوں یہ کرتے پے ہو وہ پھر واپس بھی آ سکتا ہے ابو جہل نے جڑا اوتھے مشورہ دیتا نا میٹنگ روم دے اندر انہیں آکھا میرا مشورہ اے وے کہ محمد بن عبداللہ نو انہاں دے گھر نو گھیرا پا کے نا تے یک بار ہر قبیلے دے وچوں ایک ایک نوجوان لو تے انہاں کو رات نوں تسی حملہ کر دیو تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شہید ہو جاون کیسے انہاں قتل کر زیادہ تو زیادہ کی ہوے گا انہاں کو مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں زیادہ تو زیادہ یہ ہوگی کہ دیت ہوگی نا وہ ہر قبیلے تک ونڈی جائے گی آسانی نال اسی دیت نہیں ہوں گے شیطان نے آکھا ہے ابھی ایس جوان کا مشورہ بڑا ٹھیک شیطان نے تعین کی تھی ہر جوان اکٹھا کیتا گیا ہر قبیلے دا جوان اکٹھا کیتا گیا اکٹھا کرنے تو بعد انہوں نے گھیرا پایا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر نوں اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلع کیتا رسول مکہ چھڑ کے تے ہن اوتھے چلے جا جتھے تے لاش کی جگہ بیٹھی اوتھے چلے جاؤ ابو بکر صدیق نال علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ میں ذمہ دار آدی صاحب علی پاک کو اپنے بستر پہ سمایا علی پاک فرماندے نے خدا دی عزت کی قسم ہے اگے بھی میں سونا سا اٹھتا بھی سا جاگتا سب کچھ کرنا سا لیکن ہجرت دی رات جو سون کا مزہ آیا ہجرت دی رات جو سون کا مزہ آیا آج میں کچھ سکرات میں کی تھی علی پاک سونا ولیاں دے امام ہو تسی سونا پہلے اتنا آرام کیوں نہیں سی آیا علی پاک نے فرمایا پہلے یہ ہوتا سی کہ شاید موت ہون آ جائے گی لیکن میرے نبی پاک نے فرمایا علی تو صبح اٹھ کے مدینے آوے گا علی تو اٹھ کے بے فکر ہو گئے بے خوف ہو گئے میں سنتا سی کہ موت ہی کی مجال ہے موت فرشتے دی کی مجال ہے ساڑھے کو آ جائے ساڑھے یار نے حکم دیتا سی کہ اٹھے گا حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارا عرض کرا حضور نے ابو بکر صدیق نو لیا نال لے کے سورہ یاسین دیاں آیتاں پڑھیاں مٹی اٹھائی اٹھا کے کافراں نال سٹی سبحان اللہ اٹھا کے بولو سارے بڑی مہربانی کافراں نال جدوں سٹی نا تے خالق کائنات نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت سبحان اللہ فرمایا تو تے سٹی نہیں سی سبحان اللہ بولو میری سرکار میں تسی ہو سٹی نہیں فرمایا تو سٹن والی میں جنہاں دے فعل جنہاں دے قول خدا کدے او نہیں بولدا وہ نہیں کردا میں کرنا اس محبوب کی شان کتنی بلند ہو گئی حضرت ابو بکر صدیق فرمایا ابو بکر جی سنو ہجرت دا سانو پیغام مل گیا حضور میں نال فرمایا ابو بکر صدیق لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے ہو گئے غار سور تک دے گئے نا تے لجپال آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مقدس بارگاہ کے اندر عرض کی تھی حضور میں غار میں پہلے جاؤں گا سبحان اللہ میں غار کے اندر پہلا جاؤں
ابو بکر وجہ کی ہے حضور اگر کوئی جان دیوا چیز ہوئے غلام کی حملہ کرے آقا دے حملہ نہ کر سکے. ابو بکر گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار صاف کیتا. ایک روایت کے اندر ملتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت نوح علیہ السلام دے زمانے کے اندر جو حضور کی آمد کا ذکر ہویا نا خطاب ہویا ایک سب نے حضور دیا گلا سنیا. اللہ کی بات کا اندر عرض کی تھی یا اللہ اتنی عمر دیکھ میں تیرے یاد کا دیدار کر سکتا. اتنی عمر دیکھ تیرے یاد کا دیدار کر سکا. اللہ کریم نے اتنی عمر کا علماء نے لکھا کہ 70 سوراخ اس سب نے اس غار کے اندر کی تھے. کتنے سوراخ؟ 70. وہ دی وجہ کی سی؟ وہ دی وجہ ایسی بھی اتنے ابو بکر ایک بند کرے گا 2 کرے گا 3 کرے گا 4 کرے گا 50 کرے گا 60 کرے گا 65 کرے گا. آخر کار جلدہ بند کرنے کو پڑھ گیا تو صحیح. سبحان اللہ. انہوں نے 70 سوراخ کی تھے. ابو بکر صدیق نے سارے سوراخ کے اندر جڑا کپڑا سی کو پورے وچ داخل کرتے رہے لیکن 2 سوراخ بچ گئے. ایک روایت 2 دی ہے ایک روایت 1 دی ہے. ابو بکر صدیق نے پاک ہے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی سونا مال وقت کا جی بولیا ودو ہاتھ سے بولیا ود لے کے اس کو بولیا سونے تشریف لے کے آؤ. سبحان اللہ. سونے تشریف میں اس واقعے میں تمہیں اینڈ صرف ایک رزلٹ دینا دیتا مزہ بھی دوں گا. اگر کچھ سبحان اللہ کا تو انشاءاللہ شیخ دینار صاحب بھی پورا کرا گیا. حضور تشریف لے کے آؤ. حضور تشریف لے کے کفار مکہ انہوں نے کہا کہ 100 لال اونٹ دواں گے جڑا محمد بن عبداللہ کو گرفتار کر کے لے کے آئے گا. وہ جب لین واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے واسطے آئے نا تے تفسیر مدنی والے بابے نے مل گیا. انہوں نے کہا کہ حضور اندر تشریف لے کے چلے گئے. ابو بکر بھی اندر چلے گئے تے کبوتراں دے جوڑے نے تے مکڑی نے جھاڑا پڑیا کبوتراں دے جوڑے نے اوتے انڈے دتے نے. سبحان اللہ. انہوں نے کہا آنڈے انہوں نے دیتے تھے. اللہ نے مقام میں عطا فرمایا. اللہ کریم نے ساری زندگی واسطے حرم کے اندر جگہ عطا فرمائی. حرم پاک کے اندر اللہ تو ہمیں میں زیارت نصیب فرمائے. حرم پاک کے اندر جڑے کبوتر اس ٹائم تو ہمیں نظر آتے ہیں آگے رات گئے تھے جڑے نظر آتے ہیں یہ اس کبوتر کی نسل کے وچوں جنہاں نے دروازے مصطفیٰ تے پہرا دیتا سی. ابو بکر صدیق نے سونا وہ آگے سونا او آگے نہیں فرمایا ابو بکر لا تحسن. سبحان اللہ. لا کام کیوں کرتا ہے ابو بکر صدیق نے آنکھاں نے بچوں آنسو ڈالی ہوئی. ابو بکر جو تینوں آنکھاں خوف نہ کر غم نہ کر. حضور غم کی وجہ تو نہیں. میں یہ سوچنا کہ اگر وہ ساڑھے تک پہنچ جائے یہ ابو بکر کی جان ہی صرف ایک یہ جان صرف ایک گئی. 100 جان بھی ہوئے تو میں تمہارے قدمہ تو نثار کر جائے. ابو بکر صدیق نے چوکڑی ماری. حضرات بلا تشبیہ تمسی کوئی معصوت نہیں. اے چوکڑی ماری. ابو بکر نیند آئی تھکاوٹ ہوئی صرف تعلیم امت واسطے سی. تھکاوٹ دی کی مجال ہے ساڈے نبی دے لاگے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ابو بکر صدیق نے چوکڑی ماری. توجہ کرے جی چوکڑی ماری کرتے جی سونا اے میری گود وچ رکھو سا. سبحان اللہ. بولو تے صحیح. سبحان اللہ. سونا رکھو تھے سر مبارک. حضرات اگر تیرے تے میرے نجمان آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آٹے دے پیڑے نو ہاتھ لان روٹی بنا کے تندور چ لان. سبحان اللہ. اور روٹی پکڑ دے انتظار کروتے رہن. جبریل آن سونا کادے انتظار کرتے پئے ہو. جبریل روٹی لائی. جبریل نے کہا سونیا خدا وحدہ لا شریک نے فرمایا جس چیز نو میرے یار دے ہاتھ لگ جان دنیا دی تے آگے ایک سائڈ تے کوئی جہنم دی اگ نہیں ساڑ سکدی. ماں کا مولا جی اور روٹی دا مقام ہے جنوں مصطفیٰ دے ہاتھ لگے ہون
اگ نہیں ساڑ سکتی تے جنہ دی گود جو مصطفیٰ ستا ہوئے انہوں نے کیویں ساڑ سکتی ابو بکر صدیق نے ایسا رکھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ رکھیا ابو بکر صدیق کی چوری دے وچ تے این زلفاں سنوار دے ہو گئی بولو تے صحیح سبحان اللہ این زلفاں سنوار دے ہو گئی تے تعریفاں کرتے ہو گئے یہی کہتے ہوں گے کوئی زلفاں چھلے سبحان اللہ سبحان اللہ اے حضور کا چھے نہ کیا انداز میرا اپنا نہیں اے حضور کے چھے تو زلفاں اتار دے ہوں گے اور کہتے ہوں گے دنیا آئی ہو دیکھ لو انہوں نے کٹا چنگا موقع دا ابو بکر صدیق نے کسی نے پوچھا سونا سارا تو زیادہ محبوب ترین چیز کیڑی ہے ابو بکر صدیق نے کہا النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں یا مدینے والے ماہی دا چہرہ میں ہوں یا حضور دا چہرہ ہوئے امام الانبیاء علیہ غلاموں رسول فاؤں کار جو ہون گے تے ایک دے ہون گے کوئی مقصد کی سی انہوں نے فرمایا کہ مقصد یہ سی کہ حضور فرمایا ابو بکر میرا مثال ہو جاوے گا بات قاضہ ہے بشریت بات قاضہ ہے بولو سارے بات قاضہ ہے بشریت میں اس جہان چھوڑ کے چلا جاؤں گا ابو بکر میرے تو بعد میرا جانشین تو ہوئے گا سبحان اللہ تین راتاں علماء نے کیا ابو بکر صدیق نو او پینل او طور طریقے آقا کریم علیہ السلام سمجھو دے اسلام نو کیویں چلانا ہے سبحان اللہ اور اپنے اصحاب نو کیویں انہاں دے نال وصلی اختیار کرنی ہے حضرات پیغام کی ملدا ہے الذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون فرمایا کہ ساڈا محبوب حق لے کے دنیا تے کہتے ابو بکر نے انہاں دی تصدیق کی دی ہے اولئک هم المتقون وہی سچا وہی پکا متقی ہے اللہ کریم نے فرمایا باسا جنت والاتقا فرمایا متقی تے بڑے بڑے ہوں گے پرہیزگار بڑے بڑے ہوں گے لیکن نبیاں تے رسولاں تو بعد متقی پرہیزگار صدیقین دا سیرا اسی ابو بکر صدیق نو عطا فرما چلے علی بارگاہ خدا بندی کے اندر دعائے اللہ کریم صدقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹھنا پڑھنا پڑھنا قبول فرما کے ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے فقیرانہ آئے صدا کر چلے فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے وما علیہ الا البلاغ المبین